شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن حکیم کے 8ویں پارے کی تفسیر کا خلاصہ پیش کیا جا رہا ہے. پارے کی ابتدا میں ایک بات بیان کی جا رہی ہے کہ کبھی کبھی انسان فساد قلب اور خرابی عقل کے ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ اگر اس کے سامنے حق اور صداقت کے تمام دلائل رکھ دیے جائیں تب بھی وہ قبول نہیں کرتا. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا ہم اہل الشقاوہ، یہ بدبخت لوگ ہیں. اللہ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اگر ہم ان کی طرف فرشتے نازل کر دیتے اور یہ فرشتے تصدیق کرتے کہ یہ اللہ کا رسول ہے تب بھی نہیں مانتے. وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور ہم مردوں کو زندہ کر دیتے اور مردے زندہ ہو کر یہ بتاتے کہ یہ اللہ کا سچا رسول ہے تب بھی نہیں مانتے. وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور ہم ان کے سامنے تمام آیتیں، تمام نشانیاں جمع کر دیتے. قبولاً اے معاینتاً، یہ دیکھ لیتے اس کو. ما كانوا ليؤمنوا، ایمان نہیں لاتے. کیا ایسا نہیں ہے؟ آج سب کو معلوم ہے کہ اختلاف ایک سخت نقصان دہ چیز ہے امت مسلمہ کے لیے، اور اختلاف پوری امت کے لیے ضرر رساں ہے، اس لیے کہ اس میں اتحاد مجروح ہوتا ہے. یہ سب کو معلوم ہے. اس کے باوجود لوگ مسلکوں میں بٹے ہوئے ہیں. نقطہ اتحاد بتا دیا گیا کہ قرآن و سنت پر جمع ہو جاؤ، بتا دیا گیا یہاں آؤ. دلائل موجود ہیں کہ نقطہ اتحاد یہی ہے، قرآن و سنت نہیں مانتے. اس کا مسلک الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے، اس کا مسلک الگ ہے. تمام لوگ مسالک میں بٹے ہوئے ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں. اور یہ الفرقۃ عذاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تفرقہ یہ عذاب ہے. ایک طرف توحید کی دعوت دی جا رہی ہے جو دعوت حق ہے، ایک طرف دعوت اتباع دی جا رہی ہے کہ اتباع رسول ہی برحق ہے. ادھر دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ قبر والوں کی طرف مردے دیتے ہیں، اور آؤ ہمارے پیروں کی طرف، آؤ ہمارے اماموں کی طرف. دیکھیے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ مسلمان مکلف ہے صرف اس بات کا کہ وہ اللہ کی توحید پر قائم رہے اور اتباع رسول پر جمع رہے. اتباع رسول اور توحید الہ پر تمام دلائل جمع کر دیے گئے ہیں، اس کے باوجود لوگوں کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. جانتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسر نے بتایا لِأَنَّهُمْ لَا يَنظُرُونَ إِلَيْهَا نَظَرَ ہدایت، اس لیے کہ یہ لوگ ان نشانیوں کی طرف ہدایت حاصل کرنے کی غرض سے نہیں دیکھتے، ہدایت کی نظر نہیں ڈالتے اس کی.
یہ کتنی بڑی بدبختی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہم اہل الشقاوہ، یہ بدبخت لوگ ہیں، بدبخت لوگ ہیں۔ یہ کس نے کہا کہ 5 راتوں میں تراویح پڑھ کر کے پورے مہینے گھومتے رہو؟ کس نے کہا ہے؟ اور یہ کس نے کہا کہ قرآن کو غیر ترتیل کے ساتھ پڑھا جائے؟ گڑبڑ گڑبڑیا ملون، گڑبڑ گڑبڑتا ملون، کس نے کہا؟ یہ قرآن حکیم تو یہ کہتا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن حکیم کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ قرآن حکیم اور احادیث رسول یہ بتاتی ہیں کہ پڑھنے سے زیادہ سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ آدمی قوانین کو طوطے کی طرح رٹ لے تو اس سے کیا فائدہ حاصل کر سکتا ہے اگر قوانین سمجھ میں نہیں آ رہے ہیں تو؟ اسی وجہ سے ابن قیم نے فرمایا ایک آیت پر تدبر پورے قرآن حکیم قرات سے بہتر ہے، ایک آیت کریمہ پر غور و فکر پورے قرآن کو پڑھنے سے زیادہ باعث اجر و ثواب ہے۔ قرآن ہدایت کے لیے آیا ہے، یہ کوئی جنتر منتر کی کتاب ہے 5 دن میں ختم کر دے رہے، کہیں 6 دن میں ختم کر رہے۔ یہ عورتیں بیگ اٹھائے گھوم رہی ہیں، وہ لوگ کرتے پجامے پہن کر کے گھوم رہے، کیا مذاق ہے یہ؟ اسلام کو تم نے مذاق بنا کر کے رکھ دیا، جبکہ تمام دلائل موجود ہیں کہ حق کیا ہے۔ کچھ لوگوں نے گانا شروع کر دیا، فلمی دھنوں میں گانا شروع کر دے، یہ کیا مذاق ہے بھئی؟ یہ کیا مذاق ہے؟ اسلام کو تم نے مذاق بنا کر کے رکھا ہوا ہے۔ وہی فرمایا گیا ان کے سامنے تمام آیات رکھ دی جائیں، لیکن یہ فساد قلب اور خرابی ذہن کے ایسے مرحلے میں پہنچ گئے ہیں، ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ ان کے ایمان لانے اور ان کے ماننے کی تمام صلاحیتیں معزول ہو چکی ہیں اور تمام صلاحیتیں ختم ہو چکی ہیں۔ یہ امت کی سب سے بڑی بدقسمتی ہے، اس کی بدبختی، اور اتنا مارے کاٹے جا رہے ہیں، اس کے بعد بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے بھائی یہ کون سے لوگ ہیں بھائی، کون سی قوم ہے یہ؟ نہ علماء کو کوئی فکر ہے، نہ عوام کو کوئی فکر ہے۔ علماء کو تو اپنی دال پر، اپنی روٹی پر دال کھینچنے سے فرصت نہیں ہے کہ وہ حق بتائیں۔ تباہی کے دہانے پر پہنچ چکی امت مسلمہ، اور کسی کو کوئی فکر نہیں، نہ ہمارے ارباب اقتدار کو، نہ ہمارے ارباب علم کو، نہ ہمارے علماء کو، نہ عوام کو، نہ خواص کو، کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ابن عباس نے اسی وجہ سے فرمایا ہم اہل الشقاوہ، بدبخت لوگ ہیں یہ، کہ تمام نشانیاں موجود ہونے کے باوجود بھی ان کی سمجھ میں بات نہیں آتی، اور ان میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے۔ کون ہے اکثریت والے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، اکثریت ان کی جاہل ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ نہ ماننے والے کون ہیں؟ یہ اکثریت میں ہیں اور یہ جاہل لوگ ہیں۔ اب قرآن حکیم سے بہترین تفسیرہ کون کر سکتا ہے؟ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، یہ ایمان لانے والے، نہ ایمان لانے والے لوگ کون ہیں؟ بولتے اکثر ہیں، اور کون لوگ ہیں؟ یہ جاہل لوگ ہیں۔ اچھا، اس کے بعد دوسری آیت ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا۔ کوئی نبی بھیجا جاتا ہے تو اس کے دشمن بھی ہوتے ہیں، اس لیے کہ حق کے ساتھ باطل لگا رہتا ہے، حق کے ساتھ باطل لگا ہوا ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی، یہ مارک حق و باطل یہ تو حضرت آدم کے زمانے ہی سے، ابتدائی آفرینش سے ہے۔ یہ حق کے ساتھ باطل کو اللہ نے اس وجہ سے پیدا کیا ہے کہ تاکہ یہ پتا چلے حق پر چلنے والے کون ہیں، یہ پتا چلے کہ باطل پر چلنے والے کون ہیں، اور دونوں کو اختیار دیا ہوا ہے۔ تم باطل کے راستے پر چلو، اختیار ہے، تم حق کے راستے پر چلو، تمہیں اختیار دیا گیا ہے۔ یہ دیکھو عجیب بات کہ الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ چاہے تو یہ ایمان لے آئیں۔ اللہ کیوں نہیں چاہ رہا ہے؟ اللہ نہیں چاہ رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ یہ چاہ رہا ہے کہ یہ اپنے اختیار سے نیکی اور بدی کریں، انہیں اختیار دیا گیا لیکون العدل، لیکون الجزاء عدلا مطابقا للواقع، کہ آدمی نے اپنے اختیار سے یہ فعل کیا ہے، اپنے اختیار سے کیا ہے،
لہذا اس کو بدلہ ملنا چاہیے واقعیت کے مطابق. کسی کو مجبور کر کے کرا دیا جائے تو مجبوری کا کوئی مطلب ہی نہیں ہوتا نا. کسی کو مجبور کر دیا جائے تو مجبوراً کسی کو کام پر لگا دیا جائے, مجبوراً کوئی کام کرا لیا جائے, تو یہ جو کام مجبوری میں ہوا ہے یہ کوئی تعریف کے قابل کام تھوڑی ہے. کہتے ہیں شیطان دو قسم کے ہوتے ہیں, ایک شیاطین انس ہوتے, شیاطین جن ہوتے. جنوں میں کے شیطان ہوتے یہ دکھائی نہیں دیتے, اور انسانوں میں کے شیطان ہوتے ہیں دکھائی دیتے ہیں. مالک ابن دینار رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شیاطین الانس اشد علی من شیاطین الجن, شیاطین جن سے زیادہ سخت میرے اوپر یہ شیاطین انس ہیں. بولے کیوں؟ کہتے ہیں اذا تعوذت باللہ ذهب عنی شیاطین الجن, جب میں اعوذ باللہ پڑھتا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, تو یہ شیاطین جن جو ہوتے بھاگ جاتے. اور جب میں شیاطین انس کو دیکھتا ہوں تو تعوذ پڑھتا ہوں تو یہ بھاگتے نہیں, بلکہ یجیئونی میرے پاس آتے ہیں اور میرا ہاتھ پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے لے کر گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں عیاناً, آنکھوں کے سامنے. تو شیاطین انس زیادہ سخت ہیں شیاطین جن سے. جی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. زخرف القول کسے کہتے ہیں؟ ما یکون باطنہ باطلاً, جس کا اندرونی حصہ, جس کا اندروں باطل ہو, خراب ہو. وَيَكُونُ ظَاهِرُهُ مُزَيَّنًا, اور اس کا ظاہر بہت چمک دمک والا ہو. جیسے گوبر کا کوئی ٹکڑا ہو اور گوبر کے ٹکڑے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دیا گیا ہو. اب ظاہر ہے کہ باطن میں تو گوبر ہی ہے نا, اوپر سے صرف سونے کا پانی چڑھا دیا گیا. اس کو کہتے زخرف القول. اور شیطان کا سب سے بڑا ہتھیار یہی ہے, زخرف القول. کسی بری چیز کے اوپر خوبصورتی کا ملمہ چڑھا دیتا ہے, خوبصورتی کی قلعی کر دیتا ہے. آدمی تو ہاں بہت اچھی چیز ہے, اور فوراً اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے. وہ یہ نہیں جانتا کہ بھئی یہ سونے کا ملمہ اوپر سے کیا ہوا ہے, سونے کا پانی اور چاندی کا پانی چڑھایا ہوا ہے, اندر گوبر ہے. یہ سب سے بڑا ہتھیار ہے اس کا. یہ گناہوں کی طرف لے جاتا ہے, اور گناہ کروا دیتا ہے, پھر بری ہو جاتا ہے. انسان کو احساس ہوتا بہت غلط ہو گیا, دیکھو یہی کرتا ہے زخرف القول غروراً, دھوکہ دینے کے لیے. اس کا کام یہ دھوکہ دینا. اور دھوکہ کس طرح دیتا ہے؟ زخرف القول, گناہوں کو ملمہ کرتا ہے, خوبصورت بنا کر کے پیش کرتا ہے, اور آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ بتایا گیا یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا. جی یہ اب دو گروہ ہیں. ایک ہے جو ان شیاطین انس اور شیاطین جن کی ملمہ چڑھائی ہوئی, قلعی کی ہوئی چیزوں کی طرف مائل ہوتے ہیں. کون لوگ مائل ہوتے ہیں؟ بتایا گیا وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, اللہ کو نہیں مانتے کہ مرنے کے بعد زندگی ہے, حساب کتاب دینا ہے, اس کی طرف مائل ہو جاتے, جھک جاتے, کان لگا کر سنتے ہیں اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتے ہیں. وَلِيَرْضَوْهُ, اور پھر اس سے راضی ہو جاتے ہیں کہ بھائی بہت اچھی چیز ہے. وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, پہلے سننا ہے, پھر اس کو پسند کرنا ہے, پسند کرنے کے بعد اس کا ارتکاب کرنا ہے. دیکھو پہلے سننا ہے, جی وَلِتَصْغَى إِلَيْهِ أَفْئِدَةٌ, پہلے سننا ہے اور سننے کے بعد اس پر راضی ہو جانا ہے, ہاں بڑی اچھی چیز ہے, اور اس کے بعد وَلِيَقْتَرِفُ مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, پھر اس کا ارتکاب کرتے. دیکھو قرآن حکیم کی ایک بلاغت بتاتا ہوں. اس کا ایک ایک لفظ ہم اگر سمجھائیں, ہم تو کہ معنی بتا رہے ہیں, یہ معنی جن الفاظ سے کشید ہو رہے ہیں, ان لفظوں کی حقیقت کو اگر کھولا جائے تو آپ حیران ہو جائیں گے. مثلا اب یہی ایک لفظ ہے وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ, ایک ہے اقتصاب, جی ارتکاب, اور ایک اقتراف الارتکاب.
گناہ کا ارتکاب کرنا تو اس کے لیے ارتکاب آتا ہے، گناہ کا اکتساب کرنا وہ بھی آتا ہے، اور گناہ کا اقتراف کرنا. دیکھیں دیگر الفاظ کو چھوڑ کر کے لفظ افتراق لایا گیا ہے. یہ اقتراف لایا گیا. مانا سمجھتے ہیں؟ جیسے میں آپ کو سمجھاؤں، ایک مفسر اس کو سمجھاتا ہے اقتراف کے معنی کو، میں حیران رہ گیا پڑھ کر کے. سمجھاتا اس کو کہ ایک برتقال ہے، نارنگی ہے، اور ایک رمان انار ہے. سمجھاتا اس کو کہ یہ آپ کے سامنے ایک نارنگی ہے برتقال، اور آپ کے سامنے ایک رمان ہے انار ہے. ان دونوں کے اوپر چھلکا ہے، اور آپ کہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں؟ گودے تک نا. انار کے دانوں تک آپ کب پہنچیں گے؟ جب آپ چھلکے کو اتار دیں. چھلکے کو اتار دیں. ایسے ہی یہ جو گودا ہے یہ نیکی ہے یا گناہ ہے؟ اور یہ ارتکاب اور اکتساب اور اقتراف یہ آپ کا عمل ہے. جی یہ عمل کر کے آپ وہاں تک پہنچ. پھر سے سمجھاتا ہوں. نارنگی ہے، نارنگی کے اوپر چھلکا ہے. اب آپ نارنگی کے گودے تک پہنچنا چاہ رہے، اس کی کاشوں تک پہنچنا چاہ رہے آپ، تو آپ کیا کریں گے؟ پہلے اس کا چھلکا اتاریں گے. یہ جو چھلکا اتارنا ہے، چھلکا اتارنا ہذا ارتکاب، ہذا اکتساب، ہذا اقتراف. جی اور چھیل کر کے وہ گودا لے لینا، یہ گودا یا تو گناہ ہے یا ثواب ہے. بغیر چھلکا اتارے آپ گودے تک نہیں پہنچ سکتے. اتنا سمجھ میں آیا؟ اقتراف کہتے ہیں کہ آپ دیکھیے کہ چھلکا دونوں کے اوپر ہے. مفسر بھی کیا سمجھاتا ہے؟ قرآن حکیم کی بلاغت. ایک لفظ کے اوپر دیکھو میں کتنی دیر سے سمجھا رہا ہوں ایک لفظ کو. ایک ہے برتقال کا قشرہ، ایک اس کا چھلکا ہے، اور ایک ہے انار کا چھلکا. دونوں چھلکوں میں فرق ہے. جو نارنگی کا چھلکا ہے نرم ہوتا ہے، تازہ ہوتا ہے، اس کو آپ نکال لیجئے. لیکن اگر کوئی سوکھا ہوا انار آپ کے سامنے آ جائے تو آپ ایسے چھیلیں اس کو تو وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. ایسے تھوڑا سا کریں گے ٹکڑا نکل آتا. کر کے دیکھ لو. پھر اس کے بعد ایسا کرو تو نکل جائے گا وہ. یعنی بڑی مشقت کے ساتھ نکلتا ہے وہ. تو اقتراف کہتے ہیں کسی چیز کے حصول کو مشقت کے ساتھ حاصل کرنا. جی تحصل علیہ بمشقہ، مشقت کے ساتھ کسی چیز کو آپ حاصل کریں اس کو کہتے ہیں اقتراف. اقتراف کہتے ہیں اس کو. اس کا مطلب ہے ہر گناہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں، یہ پیسہ دینا پڑتا ہے، بہت ساری چیزیں. اقتراف کیا لفظ ہے. وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ. وہ چھلکا اتارنے میں جس طرح تکلیف ہوتی ہے دانے تک پہنچنے کے لیے، ایسے گناہ تک پہنچنے کے لیے آپ کو مشقت اٹھانی پڑتی ہے. اے تحصل علیہ بمشقہ ہذا اقتراف. یہ مطلب اقتراف کا. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ فسبحان من ھذا کلامہ. قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی جا رہی ہیں. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ. یہ کلمۃ ربک سے مراد القرآن ہے. تیرے رب کا کلمہ، تیرے رب کے کلمات، ہمارا کلمات ربک والقرآن. کلمات ربک القرآن. اس قرآن کی 3 صفتیں ہیں. صدق، صدق کا تعلق اخبار سے ہے، یعنی جتنی خبریں قرآن میں ہیں سب سچی. صدقن یعنی قرآن حکیم میں جتنے واقعات بیان کیے گئے ہیں سارے کے سارے واقعات صدق ہیں، سچے ہیں، ٹروتھ پر مبنی. جی وعدلا، اور عدل کا تعلق احکام سے ہے. جتنے حکم انسانیت کو دیے گئے ہیں کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا ہے، جتنے احکام دیے گئے ہیں سب احکام کے اندر اعتدال ہے. اعتدال کا کیا مطلب؟ یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ ان حکموں پر نہ چل سکیں.
جی اتنے سخت نہیں ہیں وہ احکام کہ آپ ان پر عمل نہ کر سکیں. جی اس وجہ سے قرآن حکیم کے احکام بڑے ہی سہل ہیں، آدمی ان احکام کے اوپر آسانی سے چل سکتا ہے. یہ مطلب ہے عدل کا. تو صدق کا تعلق اخبار سے، جتنی بھی خبریں دی گئی ہیں سب سچی ہیں، اور جتنے بھی احکام ہیں سب سہل ہیں، یسیر ہیں، عسیر نہیں. جی اچھا تیسرے، لا مبدل لکلماتہ. عربی میں مثال دی جاتی ہے، ہم لوگوں کو جو پڑھایا جاتا ہے نحو میں کہ یہ لا نفی جنس ہے، تو کہا جاتا ہے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی بھی آدمی نہیں ہے، ایسا کہا جاتا. لا مبدل لکلماتہ ابھی موجود، لا نفی جنس ہے اور مبدلہ اس کے اسم ہے، لام جار، کلمات مجرور مضاف مضاف ہے، مضاف اپنے مضاف سے مجرور علامہ حرف جار کا، جار اپنے مجرور سے متعلق و موجود شبہ فعل کے، موجود شبہ فعل اپنے متعلق سے مل کر کے لا نفی جنس کی خبر ہوا. تو لا مبدل لکلمات، جیسے لا رجل فی الدار، گھر میں کوئی آدمی موجود نہیں ہے تو اس کے کلموں کو بدلنے والا کوئی موجود نہیں ہے کائنات میں. یہ مطلب ہے اس کا. نہ تو باطل سے آگے سے آ سکتا ہے، نہ باطل اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے. لا مبدل لکلماتہ، اس کے کلمات کو کوئی بدل نہیں سکتا، نہ اس کے اندر کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہ مطلب ہے لا مبدل لکلماتہ. یہ لا نفی جنس ہے، یہ جنسی کی نفی ہو گئی ہے، تبدیل کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، جنس سے مبدل کی نفی ہو گئی ہے. کوئی ہے ہی نہیں اس کا بدلنے والا. یہ نحوی ترکیب ہے اس کی، نحوی انداز ہے. اللہ، یہ قرآن حکیم کی 3 صفتیں بیان کی گئی ہیں. سبق کیا ملا؟ مسلمان جو قرآن پر عمل کرتا ہے وہ سچی خبریں اس کے پاس ہیں، اور ایسے احکام پر عمل کرتا ہے جو احکام بڑے آسان ہیں. اور تیسرے، ایسی کتاب سے جڑا ہوا ہے جس کتاب کے اندر نہ تو کمی ہے نہ زیادتی ہے، کوئی نہ کمی کر سکتا ہے نہ زیادتی کر سکتا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ قرآن حکیم آپ کو عطا کیا گیا ہے. ایسی کتاب ہے. نہیں تو کہتے ہیں ایک بزرگ ایک جنگل میں جا رہے تھے، نہ اس بزرگ کا پتہ ہے نہ اس جنگل کا پتہ ہے. لیجئے جناب، ایک شیر آگے لیجئے، اس شیر کا بھی پتہ نہیں، لیکن قرآن حکیم جتنی باتیں بولتا ہے سب دلائل کے ساتھ بولتا ہے. اس کی ہر بات دلائل پر مبنی ہوتی ہے. ایک صاحب جنگل میں جا رہے، ارے کون سا جنگل ہے بھائی، اور کون یہ آدمی ہے؟ اچھا یہ واقعہ تم نے بیان کیا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، کس نے کس سے سنا، بیچ میں کوئی راوی تو جھٹا تو نہیں ہے. قرآن حکیم بولتا ہے میری ساری باتیں سچی، ساری خبریں سچی، کوئی نکیر نہیں کر سکتا. اس کے بعد فرمایا گیا دنیا کی اکثریت ضلال ہے، گمراہ لوگ. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اگر تم روئے زمین پر اکثریت کی اطاعت کرو گے تو یہ اکثریت تمہیں اللہ کے راستے بھٹکا دیں گے. قرآن حکیم بولتا ہے کہ دنیا میں اکثریت ضلال کی ہے، اکثر الناس ضلالا فی الارض. زمین میں تعداد گمراہوں کی زیادہ ہے. دودھ کا جزو اعظم کیا ہوتا ہے؟ گھی ہوتا ہے. گھی، دودھ کا ایک بکیٹ دودھ ہو، اس کے اندر سے گھی کشید کر لیا جائے، وہ پانی ہے، وہ دودھ نہیں، وہ پانی ہے. اگر گھی نکال لیا جائے، اس لیے کہ دودھ کا جو جزو اعظم ہوتا ہے وہ گھی ہوتا ہے. اگر کسی طریقے سے دودھ سے گھی کے اجزاء کو نکال دیا جائے تو پانی اور دودھ میں کوئی فرق نہیں ہے. یہ فرق. اور گھی بہت تھوڑا ہوتا ہے، ایک بکٹ دودھ میں گھی تھوڑا سا نکلتا ہے. ایسے ہی حق جو ہوتا ہے نا بہت ہی مختصر ہوتا ہے، بڑی قلیل تعداد میں ہوتے ہیں وہ، لیکن گھی کی طرح ہوتے ہیں، گھی کی طرح ہوتے ہیں. وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. یہ کرتے کیا ہیں؟ یہ حق پر ہیں؟ نہیں. إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، بس تکے مار رہے ہیں خالی. ایک بزرگ تھے جا رہے تھے، وہ ایک جنگل تھا، بھئی یہی حال ہے ان کا. کون سا جنگل ہے، کون سا بزرگ ہے؟ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ، خالی وہ گمان کی پیروی کر رہے ہو، کوئی تحقیق نہیں ہے اس کی کون سا بزرگ ہے کون سا جنگل ہے. اس کے بعد حکم دیا گیا
کہ جس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. ایک آدمی نے ذبح کیا, اللہ کا نام نہیں لیا, اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. بعض لوگوں نے اس میں اختلاف کیا. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مومن چونکہ ایمان والا ہوتا ہے اس کے دل میں اللہ کا نام ہوتا ہے, لہذا اگر وہ بھول جائے اور بھول کر کے ذبح کر دے اور بسم اللہ نہ پڑھ سکے, بسم اللہ اللہ اکبر, تو کھانا جائز ہے. بہرحال اس میں اختلاف ہے. تو جس ذبیحے کے اوپر اللہ کا نام نہ لیا جائے اور اسے ذبح کیا جائے اس ذبیحے کا کھانا حرام ہے. اور جس ذبیحے کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر کے ذبح کیا جائے مگر غیر اللہ مقصود ہو, اس کا کھانا بھی حرام ہے. اس لیے کہ اصل اعتبار نیت کا ہے, اصل اعتبار مقصود کا ہے, قصد کا ہے. آپ کا قصد اللہ کا تقرب نہیں بلکہ غیر اللہ کا تقرب ہے. اگرچہ تمہیں اللہ کا نام لیا ہے لیکن مقصود اس ذبیحے سے غیر اللہ کا تقرب ہے. هذا لا يجوز, هذا حرام. جی اس کے بعد کہا گیا وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری برائی اور باطنی برائی دونوں چھوڑ دو. یہ ظاہری برائی کیا ہوتی ہے؟ افعال الجوارح, کسی کو مارنا, گناہ کی طرف چل کر جانا, پیر گناہ کی طرف دیکھنا, حرام چیز کھانا, یہ افعال الجوارح. نماز چھوڑ دینا, روزہ چھوڑ دینا, حج استطاعت کے باوجود چھوڑ دینا, زکوٰۃ نہ ادا کرنا. اور دیکھو صدقہ اور زکوٰۃ لائن لگوا کر کے مت دو, مسلمانوں کی توہین مت کرو. جی جی بڑے بڑے سیٹوں کو دیکھا گیا, تیری اوقات کیا بھائی ہے, لائن لگواتا ہے تو مسلمانوں کو لائن میں کھڑا کرتا ہے, اس کے بعد 10-10 روپے پکڑاتا ہے. تجھے حیا نہیں آتی, شرم نہیں آتی تجھے؟ گیٹ بند ہے, باہر لائن میں کھڑے ہوئے ہیں لوگ. سبحان اللہ, یہ کیسے مسلمان ہے؟ یہ نہ دے تو بہتر ہے. ان کی زکوٰۃ اور اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے کو قطعاً کوئی اہمیت نہیں دیتا. یہ سب دنیا کے لیے بانٹ رہے ہیں, اپنے نام و نمود کے لیے بانٹ رہے ہیں. سب کیا تماشا ہے؟ عزت سے دیا جاتا ہے کسی چیز کو, تکریم کے ساتھ دی جاتی ہے کوئی چیز, لائن لگوا کر کے نہیں دیا جاتا. نہ صدقہ اور نہ زکوٰۃ. یہ بھی مسلمانوں کے اندر بہت بڑی برائی اور بہت بڑی کمی ہے. کتنی کمیاں ہیں, کون کون سی خرابیاں گنائی جائے. اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کل سیدھی؟ تم اونٹ ہو تم, تمہاری کوئی کل سیدھی نہیں. تو افعال الجوارح جو جسم کے اعضاء سے گناہ ہوتے ہیں اس کو بھی چھوڑ دو, اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو. باطن میں کیا ہے؟ بغض, کسی سے کینہ, حقد, حسد, شرک, کفر, بدعت, کوئی غلط خیال, یہ ساری چیزیں باطنی گناہ ہیں, ان کو بھی چھوڑ دو. تمہارا دل پاک ہونا چاہیے اور تمہارے اعضاء پاک ہونے چاہیے. اس لیے کہ اللہ سے اس حال میں ملو کہ تم پاک رہو. اللہ سے اس حال میں نہ ملو کہ ناپاک رہو تم. اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. ان اللہ نظیف یحب النظافہ, اللہ پاک ہے, پاکی کو پسند کرتا ہے. لہذا جب تم اللہ سے ملاقات کرو تو تمہارا دل بھی پاک ہو اور تمہارے اعضاء بھی پاک ہوں. کتنی بڑی تعلیم دی گئی ہے. کسی کتاب کے اندر کائنات کی ایسی تعلیم ہے؟ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ, ظاہری برائیاں تو چھوڑ ہی دو, باطنی برائیاں جو دکھائی نہیں دیتی, جن کا تعلق قلب سے ہے, ان کو بھی چھوڑ دو تم. کتنی شاندار جو ہے تعلیم ہے یہ. اس کے بعد کہا گیا جو لوگ گناہ کرتے ہیں نا, ان الذین یکسبون الاسم, گناہ کرنا نہیں کہا گیا, گناہ کمانا ہوتا ہے. گناہ کمانا, کسب نے کمانا, یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی کو 10 روپیہ ملتا ہے تو اپنی ذہنی صلاحیتیں, اپنی بدنی صلاحیتیں لگاتا ہے, مشقت اٹھاتا ہے, اس کے بعد جو ہے آدمی کو 10 روپیہ ملتا ہے. ایسے ہی یہاں کسب استعمال کیا گیا ہے. اس کا مطلب گناہ کو حاصل کرنے کے لیے تو نے بڑی محنت کی ہے, بڑی مزدوری کی ہے. گویا کہ آدمی گناہ کرنے کے لیے مزدوری کر رہا ہے تاکہ وہ گناہ مل جائے. اب جو آدمی مزدوری کر رہا ہے, مزدوری کو بدلہ ملنا چاہیے کہ نہیں؟ بتایا گیا سیجزون, بدلہ دیا جائے گا. اللہ اکبر. دیکھو حرف سین آیا, عربی میں ہوتا ہے جیسے کہا گیا he eats a mango. جی وہ ایک آم کھاتا ہے, پریزنٹ انڈیفینٹ ہے, وہ ایک آم کھاتا ہے. اور ایک ہوتا ہے وہ آم کھائے گا, تو he will eat a mango, will لگائے گا.
تو عربی میں کہتے ہیں کہ یجزی بدلہ دیتا ہے، اور سین لگا دیجئے، سیجزی وہ بدلہ دے گا. سین دو معنی کے لیے آتا ہے، ایک تو یہ کہ مستقبل کے لیے وعدہ ہے، مستقبل میں بدلہ دے گا، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ محققۃ العقوع ہے، بدلہ ضرور ملے گا. یہ سین کے دو معنی ہوتے ہیں، سین جہاں آ جائے. مستقبل میں دینے کا وعدہ ہے، اور سین کا ایک مطلب یہ بھی ہے اس کے ساتھ ہی کہ یہ دینا محقق ہے، یقینی ہے، ضرور آپ کو ملنے والا ہے. لہذا بتایا گیا کہ ان الذین یکسبون الاسم، محنت کر کے کماتے ہیں اور گناہ حاصل کرتے ہیں بدلے میں، تو سیجزون بما کانوا یقترفون، تو ان کو بدلہ دیا جائے گا، محقق ہے، بدلہ ضرور ملے گا. اور کب ملے گا؟ مستقبل میں ملے گا. سیجزون کا مفاد ہے. یہ کیا بات ہے! قرآن حکیم کا انداز بحث کتنا زبردست ہے. اللہ اکبر. ایک سائنسی ضابطہ دیکھو، ایک سادی سی بات کہی گئی ہے مگر اس کو کس پیرائے میں، سائنسی پیرائے میں کہا گیا، فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، اللہ جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے. جی صدر. دیکھو کوئی چیز تنگ ہو نا، کوئی چیز تنگ ہو ایسے یہ چیز بندھی ہوئی ہو، ایسے تنگ ہو، تنگ، اب اس کے اندر کوئی چیز ڈالو تو اس میں جائے گی نہیں. وہ بعض دوائیاں آتی ہیں آنکھ وغیرہ کی، تو اس کو سوئی سے جو چھیدنا پڑتا ہے، سوئی سے سوراخ کرنا پڑتا ہے. سوراخ کرنے کے بعد پھر وہ ڈراپس وہاں سے نکلتے ہیں. یہ ہے بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی چیز بند ہو، دل ایسے بند ہو، ایسے بند ہو، تب ہدایت اندر کیسے گھسے گی؟ کوئی چیز بند ہو تو، دروازہ بند ہو، آدمی داخل کیسے ہوگا؟ کیا بات ہے! سامنے کی بات کہی گئی ہے اور اتنے حسین انداز میں کہی گئی. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، دل بند ہے، اللہ ارادہ کرتا ہے کہ اس کو ہدایت اس کے دل کو کھول دیتا ہے. ایسے اب جب کھل گیا دل، اس کا سینہ کھل گیا، تو اب یہ ڈائریکٹ ہدایت اس کے دل میں گھس جاتی ہے. تو شرح کی ضیق ہے، اور عجیب بات تو یہ ہے کہ آگے اس شرح کی ضیق کو ذکر کیا گیا اس کے نقیص کو، اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. شرح مانے کھول دینا، اور ضیق کہتے تنگ کو، اس کے اپوزٹ کو ذکر کیا گیا. یہ قرآن حکیم کا انداز بیان ہے. اسلوب دیکھ رہے ہیں آپ گفتگو کا. فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تاکہ اسلام گھس سکے. یہ دل ہے، اللہ ارادہ کر رہا ہے کہ ہدایت اندر جائے، اب اللہ اس کو کھول دیتا ہے، سینہ کھل گیا، اب اسلام اس کے اندر داخل ہو گیا. وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو ضیق کر دیتا، تنگ کر دیتا، ایسے کر دیتا. جب ایسے کر دیا تو اب کیسے جائے گا اسلام اندر؟ کیسے جائے گا؟ تمثیل دی جا رہی ہے، دیکھو کتنی خوبصورت تمثیل. کانما یصعد فی السماء، گویا کہ وہ بلندی پر چڑھایا جا رہا ہو. سائنس یہ کہتی ہے کہ خاص طور سے ایک حد پر جب ایسٹروناٹ پہنچتے ہیں خلاباز، اس کے بعد آکسیجن وہاں نہیں رہتی، پھر اس کے بعد جو آکسیجن یہاں سے لے کر کے جاتے ہیں اس آکسیجن کو لگاتے ہیں وہ، یعنی یہ خاص بلندی کے اوپر آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے، اس لیے کہ وہاں آکسیجن نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے اس آدمی کے سینے کو جس کو ہم گمراہ کرنا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں، گویا کہ وہ آسمان میں یعنی بلندی میں اٹھایا جا رہا ہو، بلند کیا جا رہا ہو، کہ وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. اللہ اکبر، وہاں آکسیجن نہیں ہوتی. دیکھیں ایک سائنسی حقیقت کو بیان کر دیا گیا ہے، جبکہ یہ تمثیل برائے ایسا لگتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن تمثیل دے کر کے بات کو مزید واضح کر دیا گیا ہے کہ جیسے آکسیجن کے بغیر آدمی نہیں رہ سکتا، اور اس کا دل گھٹنے لگتا ہے، سانسیں اس کی ابتر ہو جاتی ہیں، ایسا معاملہ. یہ تشبیہ بڑی قائدی، بہت زبردست تمثیل ہے. اللہ اکبر. فسبحان من ھذا کلامہ. جن اور انس، اس سے پہلے گزرا نا، شیاطین انس شیاطین جن، یہ دو ہیں. کہتے ہیں یہ دونوں ساتھ ہی میں رہتے ہیں، ایک دکھائی دیتا ہے ایک دکھائی نہیں دیتا. آگے سورہ اعراف میں فرمایا گیا انہ یراکم هو وقبیلہ، اس کا قبیلہ اور شیطان تم کو دیکھتا ہے لیکن تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. جی، لیکن رہتے ہیں ساتھ ہی میں. اسی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہڈی سے استنجا مت کرو، لا تستنجوا بالروث ولا بالعظام، گوبر سے، لید سے جو سوکھ گئی اس سے استنجا نہ کرو، اور ہڈی سے استنجا نہ کرو. کیوں؟ فإنہ زاد اخوانکم من الجن، اس لیے کہ تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. بھائی کہاں ہوتا ہے؟ ساتھ ہی میں رہتا ہے نا. گویا کہ جنات اور انسان دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں. اچھا،
جب دونوں ساتھ رہتے تو ایک بھائی سے فائدہ اٹھاتا ہے. اللہ نے فرمایا خوب فائدہ اٹھا کر کے آئے ہو. دیکھو بیان دیکھیے, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, جس دن ہم تمام لوگوں کو جمع کریں گے, جنوں کو اور انسانوں کو بھی, سب کو جمع کریں گے. سب جمع ہو گئے, وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا, سب کے سب جمع ہو گئے. اللہ فرمائے گا یا معشر الجن قد استکثرتم من الانس, اے جنوں کی جماعت تم نے انسانوں سے خوب فائدہ اٹھایا, خوب فائدہ اٹھایا. اب یہ خاموش ہے. السکوت یدل علی الرضا, یہ ان کا خاموش رہنا یہ رضامندی کی دلیل ہے. برابر ہے. لڑکی سے پوچھا گیا لڑکا پسند ہے, السکوت یدل علی الرضا, ہاں لڑکا پسند ہے, چل سائن کر رہے ہیں, جی سائن کر. تو اللہ نے پوچھا خوب فائدہ اٹھایا تم نے انسانوں سے, خاموش ہے. یہ سکوت یہ رضا کی دلیل ہے, یعنی ہم نے فائدہ اٹھایا. اچھا ابھی عبداللہ دیوانہ ہو رہا ہے بیچ میں, کیا یہ نہیں بول رہے, یہ بول رہے انسان. اتنے بدماش ہوتے یہ دیکھو. وقال اولیاء من الانس, انسانوں میں کے جو ان کے ساتھی ہیں وہ بول رہے ہیں ربنا استمتع بعضنا ببعض, اے ہمارے رب ہم میں سے بعض نے بعض سے بڑا فائدہ اٹھایا. ارے جس سے سوال کیا جا رہا ہے اسے بولنے دینا, وہ تو خاموش ہے. تو بیچ میں کود پڑا, شادی تیری ہو رہی ہے, شادی تیری ہو رہی ہے, تو بول رہا ہے. یہ تو بیچارے خاموش ہیں, یہ بیچ میں کود پڑا ہے. کون؟ انسان. وہ کہتا ہے ہاں اے ہمارے رب فائدہ اٹھایا ہم میں سے بعض نے بعض سے. یہ دیکھو انسان کی کرامتیں دیکھو, ان کے وتیرے دیکھو اللہ کے سامنے. وَبَلَغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَنَا, فائدہ کب تک اٹھاتے رہے؟ موت تک. یہاں تک کہ تو نے جو اجل لکھ دی ہے, اجل یہاں تک ہم پہنچ گئے اور ہم تیرے پاس آ گئے. سوال یہ ہے جنوں نے انسانوں سے کیا فائدہ اٹھایا, جی, اور انسانوں نے جنوں سے کیا فائدہ اٹھایا, یہ واضح ہونا چاہیے. جنوں نے بتایا کہ اے انسانوں تمہاری مرغوبات کیا ہیں, تمہاری پسندیدہ چیزیں کیا ہیں, بتا دیتا ہے. دیکھو یہ چیزیں شہوات کو بتا دیا, اور پھر یہ بھی بتاتا ہے کہ وہاں تک پہنچو گے کیسے. گویا کہ شہوات کو بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. کیا بات ہے, واہ بھائی واہ. یہ فائدہ اٹھانا نہیں ہے, بتاتا ہے تمہیں کیا کیا چیز اچھی لگتی ہے. وہ بات فلموں میں دیتے ہیں تو یہ چیزیں ہیں, لیکن بیٹے تیرا دل کیا کہتا ہے؟ بولے دل تو یہ کہتا ہے, بولے اپنے دل کے کہنے پر عمل کر. واہ بھائی واہ. ہر آدمی اپنے دل کے اوپر عمل کرنے لگے پھر قانون بند کر دینا چاہیے نا. کائے کہ عدالت کے دروازے کھولنا, عدالت بند کر دینا, ججوں کو چھٹی دے دینا, قوانین کو ڈراپ کر دینا. جب ہر آدمی کو اجازت دے دی جائے کہ وہ اپنے دل کے کہنے پر چلے, پھر عدالتیں کائے کے لیے, پھر جرم کس چیز کا نام ہے؟ یہ بھی ایک مذاق بنا ہوا ہے معاشرے میں, دل جو کہے وہ کرو. تو یہ کیا کہتا ہے, دل جو چیزیں چاہتا ہے یہ رہی دل کی مرغوبات, یہ رہی دل کی شہوات. بتاتا یہ جا. اچھا کیسے جانا بھیا؟ اسباب یہ رہے, ایسے جانا. گویا کہ شہوات کو بھی بتاتا ہے اور اسباب شہوات کو بھی مہیا کرتا ہے. یہ فائدہ دیا جنوں نے انسانوں کو, اور انسانوں کو جنوں سے کیا فائدہ ہوا؟ جنوں سے فائدہ ہوا. جنوں کو انسانوں سے کیا فائدہ ہوا؟ جنوں کو انسانوں سے فائدہ ہوا کہ انسانوں نے ان کی اطاعت کی, ان کی عبادت کی, ان کے کہنے پر چلے, ان کی ہر بات کو انہوں نے مانا, ان کی مدد کی. گویا کہ انسان بھی جنوں کی مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے. جی یہ بتایا گیا. تو جن اور انس دونوں ایک ساتھ رہتے ہیں, بھائی ہیں, ایک دکھائی دیتا ہے ایک دکھائی نہیں دیتا, بعض سے فائدہ اٹھاتا ہے. کل قیامت کے دن سب کو جمع کر کے پوچھا جائے گا یہ کیا کر کے آئے ہو, کیا کر کے آئے ہو. ایک بڑی پیاری بات, بایولوجی پڑھنے والے جتنے لوگ ہیں, خاص طور سے بوٹنی پڑھنے والے لڑکے متوجہ ہو جائیں. اللہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی ہے, وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرَ مَّعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أُكُلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ. اللہ. بہرحال آگے تک ہے آیت. کہتے ہیں درختوں کی دو قسمیں ہوتی ہیں, ایک ہوتی معروشات اور ایک غیر معروشات. معروش کا مطلب ہوتا آرش یا عریشو, اے
ارتفع اغصانہ بالخشب یا علی الخشب. جو معروش ہوتے، معروش یعنی المنبسطہ علی الارض، زمین کے اوپر پھیلے، جیسے بطیخ ہوتا ہے، خربوزہ ہوتا ہے، تربوزہ ہوتا ہے، اور گیہوں ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، بھنڈی ہوتی، یعنی ساری چیزیں جن کا تعلق زمین سے ہے. جی کلقروم، جن کو جو ہے اٹھایا جاتا ہے اور بانس اور بلیوں کے اوپر ان کو لٹکایا، جیسے سانگور وغیرہ ہے، یہ ساری چیزیں. تو ایک قسم تو وہ ہے جو زمین پر پھیلے ہوتے ہیں، یہ ہے معروشات. اور غیر معروشات مقام اعلی ساقن، جو اپنے تنے کے اوپر کھڑا ہو، جیسے آم ہے، کھجور کا درخت ہے وغیرہ وغیرہ، یہ اپنے ساق کے اوپر کھڑے ہیں. کہتے ہیں بے شمار سبزیاں ہیں، بے شمار درخت ہیں، معروشات بھی اور غیر معروشات بھی. زمین کے اوپر جو پھیلتے ہیں وہ معروشات، اور جو اپنے تنوں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں وہ درخت. معروش اور غیر معروش دونوں ہیں، زمین کے اوپر پھیلنے والے اور اپنی ساق کے اوپر کھڑے ہونے والے. ان کی شکلیں، ان کے الوان الگ الگ ہوتے ہیں، شکلیں الگ ہوتی ہیں، ایک شکل الگ ہوتی ہے. دوسرے ان کے رنگ الگ الگ ہوتے ہیں. تین ان کا ذائقہ الگ الگ ہوتا ہے. کیا بات ہے! ان کے رنگ الگ الگ، ان کا ذائقہ الگ الگ، ان کی شکل الگ الگ، الوان الگ. کوئی لال ہے، کوئی پیلا ہے، کوئی کچھ ہے، کوئی کالا ہے. انگور وغیرہ کو دیکھیے، ان کے رنگ مختلف، ان کے ذائقے مختلف. کچھ ہیں جو زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، کچھ اپنی ساق کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں. عجیب بات تو یہ ہے کہ سب یسقى بماء واحد، سب کی زندگی پانی سے ہے، پانی ایک ہی ہے. یہ ساری چیزیں مختلف کیسے نکل رہی ہیں؟ ہاں، یہ کائنات میں جو مختلف چیزیں ہیں، اس کے پیچھے صرف اور صرف ایک ہی ذات ہے. جیسے یہ ساری چیزیں ماء واحد سے سیراب کی جاتی ہیں، پانی ایک ہے. انسانوں کو دیکھ لو، انسانوں کو دیکھ لو، رنگ الگ الگ ہے، مزاج الگ الگ ہے، طبیعتیں الگ الگ ہیں، سوچنے کا انداز الگ الگ ہے. وہ کس سے بنایا گیا ہے؟ پانی سے بنا ہوا ہے نا، پانی سے بنا ہوا ہے. ہاں، گویا پانی دونوں میں مشترک ہے، پانی دونوں میں مشترک ہے. اللہ تو وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ جَنَّاتٍ، اور پیدا کرنے والا وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی. اور جب ایک ہی پانی سے ساری چیزیں ہیں، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس کائنات کے پیچھے ایک ہی ہستی ہے، ایک ہی مدبر ہے، ایک ہی متصرف ہے. اس کی تفسیر ہم نے سرسری کی ہے، ہم زیادہ گہرائی میں نہیں اترے. جی سورہ اعراف شروع ہوتی ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ رسولوں سے بھی پوچھا جائے گا، اور جن کی طرف یہ بھیجے گئے تو ان سے بھی پوچھا جائے گا، امتوں سے بھی. لیکن یہ نہیں بتایا یہاں پہ کہ رسولوں سے کیا پوچھا جائے گا، امتیوں سے کیا پوچھا جائے گا. دیکھیے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ، ہم سوال کریں گے ان لوگوں سے جن کی طرف یہ رسول بھیجے گئے. وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، اور ہم ان رسولوں سے بھی پوچھیں. تو بھائی امتیوں سے بھی پوچھیں گے اور رسولوں سے بھی پوچھیں گے. سوال یہ ہے کہ دونوں سے کیا کیا پوچھا جائے گا، یا نہیں بتایا گیا. قرآن حکیم کی ایک آیت دوسرے کی تفسیر کرتی ہے، 7ویں پارے میں ہے ابھی جو گزرا، اس کے اندر بتایا گیا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم. تمام رسولوں کو اللہ جمع کر کے پوچھے گا تمہیں بھیجا گیا تھا، تمہیں جواب کیا ملا امتیوں سے. یہ پوچھا جائے گا ماذا اجبتم، تمہیں جواب کیا ملا. یہ سوال ہے کن سے؟ رسولوں سے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ قصص کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان سے یہ پوچھا جائے گا، کن سے؟ ماذا اجبتم المرسلین. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک ہے اجبتم، تمہیں جواب کیا دیا گیا، یہ رسولوں سے پوچھا جائے گا. اور امتیوں سے کیا پوچھا جائے گا؟ اجبتم، اجبتم. ان سے پوچھا گیا ماذا اجبتم، ان سے پوچھا جائے گا ماذا اجبتم. دیکھیے ایک فعل معروف، ایک فعل مجہول. تمہیں جواب کیا دیا گیا، اور امتیوں سے پوچھا جائے گا تم نے جواب کیا دیا. کیا بات ہے، اللہ اکبر. ہاں، سب سے پہلے سوال یہی ہوگا، تو سوال دونوں سے، رسولوں سے بھی
اور امتیوں سے بھی. اس کے بعد کہا جا رہا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن ترازو اور وزن حق ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ کون سی چیز تولی جائے گی؟ یہاں نہیں بتایا گیا، یہاں نہیں بتایا گیا. اتنا بتایا گیا کہ ساری چیزیں تولی جائیں گی. کیا چیزیں تولی جائیں گی؟ 3 چیزیں. صحائف اعمال، اعمال کا جو صحیفہ ہے آپ کا پوری زندگی کا ریکارڈ جو فرشتے تیار کر رہے ہیں، یہ صحیفہ ہے آپ کی پوری زندگی کا. یہ صحائف اعمال ہے. آپ کو معلوم ہے کہ اللہ ان صحیفوں کو آپ کے سامنے پھیلا دے گا. ہاں اتنے گناہ تو نے کیے. اس کے بعد ان صحیفوں کو لپیٹ کر کے ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے گا. اس کے بعد کہا جائے گا تیرے پاس کچھ ہے؟ رب تعالیٰ کچھ نہیں ہے. تیرے پاس توحید ہے نا، توحید کا جو بطاقہ ہے، کارڈ ہے، ایک طرف رکھ دیا جائے گا. یہ وزنی ہو جائے گا. پتہ یہ چلا کہ صحائف اعمال یہ تولے جائیں گے ایک، اور دوسرے عمل تولا جائے گا. عمل. اللہ کے رسول نے فرمایا الحمدللہ تملأ المیزان، الحمدللہ یہ ترازو کو بھر دے گا. گویا کہ الحمدللہ کہنا ایک عمل ہے، عمل کو بھی تولا جائے گا. تو صحائف اعمال بھی تولے جائیں گے اور عمل بھی تولا جائے گا اور آدمی بھی تولا جائے گا. جی حدیث میں ہے الرجل السمین، ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا، بہت موٹا تگڑا ہوگا، بہت کھا کر کے آیا ہے، حیدرآباد کی حریص وغیرہ خوب جم کر کے کھینچا ہوا. لاؤ اس کو سامنے، ادھر کہاں ہے؟ ایک موٹا آدمی، الرجل السمین، ایک موٹا آدمی، حدیث کے الفاظ ہیں. ایک موٹے آدمی کو لایا جائے گا اور اس کو تولا جائے گا. اللہ کے نزدیک اس موٹے آدمی کی مچھر کے پر کے برابر بھی قدر نہیں ہوگی. فلا یزن قدر جناح بعوضۃ، ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اس کا وزن نہیں ہوگا. اتنا موٹا تگڑا ہے. اور مچھر کا پر کتنا ہوتا ہے تو دکھائی نہیں دیتا. ہو مچھر کے پر کے برابر بھی اس کی وقات نہیں ہوگی. یہ تو گویا کہ آدمی کو بھی تولا جائے گا، آدمی کے عمل کو بھی تولا جائے گا، اور آدمی کی پوری زندگی کے ریکارڈ کو یعنی صحائف اعمال کو بھی تولا جائے گا. یہ حدیث سے ثابت ہے. جی اللہ نے فرمایا والوزن یومئذ الحق. فیصلہ کیسے ہوگا؟ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جس کا ترازو بھاری ہو گیا کامیاب. ومن خفت موازینہ فاولئک الذین خسروا انفسهم، اور جس کے ترازو کا وزن ہلکا ہو گیا، ترازو ہلکا ہو گیا، خسارہ ہی خسارہ ہے اس کے لیے. فاولئک الذین خسروا انفسهم. اللہ اکبر. دیکھیے ایک بات اور کہی جا رہی ہے، ہم نے انسان کو پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہاری تصویر گری کی، صورت گری کی. صورت گری کیسے؟ جواب نہیں ہے. علی صورت حسنہ اے علی صورت سیئہ، بری شکل پر بنایا یا اچھی شکل پر؟ جواب دیا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. سورۃ 3 میں جواب دیا گیا اس کا. یہ مجمل ہے اور سورۃ 3 میں اس کی تفسیر ہے. ہم نے تمہاری تصویر بنائی، کیسی؟ بری ہے اچھی؟ بتایا گیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. صورت بڑی اچھی بنائی ہے تمہاری، تو اچھا کام کرو نا بھائی، اچھا کام کرو. دنیا کو اللہ نے بہت خوبصورت بنایا ہے اور تم خوبصورت ہو، لہذا ایک خوبصورت کو ایک خوبصورت جگہ میں ڈال دیا گیا. ایک محل ہو اور ایک خوبصورت آدمی کو محل میں داخل کر دیا گیا ہو، اور وہاں بجائے اس کے کہ اس کی قدر کرے وہاں حق دے جا کر کے تو پیخانہ کر دے وہاں پر. یہ سب پیخانہ کر رہے بیٹھ کر کے، جی پیخانہ کر رہے، یہ گنہگار ہے جتنے سب پیخانہ کر رہے بیٹھ کر کے. جی وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ. یہ گندا کر رہا ہے، پورے بنگلے کو گندا کر رہا ہے. یہ کون ہے؟ یہ پکڑو اس کو. وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا. اس کے بعد ابلیس کا بیان ہے. جانتے ہو سب سے عجیب چیز اس کی کیا ہے؟ بتائیے کون بتائے گا؟ سب سے عجیب چیز اس کی، سب سے عجیب حرکت. سب سے عجیب حرکت جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک ہے آدمی کا خود گمراہ ہو جانا، تو گمراہ ہو ہی گیا ہو، برابر. دوسری حرکت یہ کہ اللہ سے بحث کر رہا ہے اور اپنی الٹی پلٹی دلیل اللہ کے سامنے رکھ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہ آگ جو ہے وہ بلند ہے، مٹی، یہ سب دلیل رکھ رہا ہے وہ اللہ کے سامنے. یہ دوسری جرات ہے. ٹھیک ہے یہ یہاں تک. فَيَا لَلْغَرَابَ. سب سے عجیب چیز یہ ہے کہ وہ اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ رہا ہے. ارے بھائی کوئی مہلت لمبی مانگے تو اچھا کام کرنا چاہیے نا. یہ کہہ رہا ہے کہ مہلت دے قیامت تک تاکہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں. یا للغرابہ.
اللہ اکبر، اس سے زیادہ عجیب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ آدمی خود گمراہ ہو اور دوسرے چند لوگوں کو گمراہ کرے، اور یہ کہے کہ مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دی جائے. کاہے کے لیے؟ لوگوں کو گمراہ کرنے کے. یا للغرابہ، دنیا کی اگر سب سے عجیب چیز دیکھنی ہو، دنیا کا سب سے عجیب و غریب عجوبہ دیکھنا ہو، تو اس سے بڑا عجوبہ کوئی نہیں ہے. بتائیے، میرے سامنے لائیے کہ اس سے بڑا عجوبہ کیا ہو سکتا ہے. وہ مہلت مانگ رہا ہے. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، انظرنی. وہ کہہ رہا ہے کہ انظرنی الی یوم یبعثون، قال انک من المنظرین. ٹھیک ہے، مہلت دی جاتی ہے. مانگا اس نے، مہلت دے دی گئی. لیکن حیرت کی بات کون سی ہے؟ قیامت تک کی مہلت دے تاکہ میں اچھا کام نہیں، لوگوں کو گمراہ کروں، برے کام میں لگ جاؤں. اس سے بڑی گمراہی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی عجیب چیز کیا ہو سکتی ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. بتایا گیا کہ سب سے پہلے اس نے آدم و حوا کو گمراہ کیا. اللہ نے جنت کی تمام نعمتیں حلال کر رکھی تھی، صرف ایک درخت کو حرام کر رکھا تھا کہ اس کے قریب نہ جانا، درخت کا پھل نہ کھانا. گئے اور انہوں نے درخت کا پھل کھا لیا. کیوں؟ بہکایا تھا شیطان نے کہ اس درخت کا پھل اگر کھا لو گے تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. یہ معاملہ الٹا کرتا ہے ہمیشہ. نقصان دیکھو، اللہ نے فرمایا یہاں سے اگر تم نے یہاں اگر کوئی غلطی کی، درخت کے قریب گئے تو جنت سے نکال دیے جاؤ گے. یہ الٹی پٹی پڑھا رہا ہے کہ اگر اس درخت کا پھل کھا لیا تم نے تو جنت سے کبھی نکالے نہیں جاؤ گے. یہ دیکھو، تو ہمیشہ یہ باطل کی طرف بلاتا ہے، یہ حق کو نظر انداز اگنور کرنے کے لیے بولتا ہے. یہ اس کا قاعدہ ہے، یہ ضابطہ ہے، اس کا قاعدہ لے کر کے گھومتا ہے. اچھا، گمراہ کر دیا. جیسے ہی انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، ان کے بدن سے جو جنتی لباس تھا اتر گیا. ایک مفسر لکھتا ہے کہ شیطان کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ انسان ننگا ہو جائے. اور ننگا ہونا یہ تمام گناہوں کا سبب ہے. کوئی عورت ننگی ہو جائے تو پورے لوگ آ کر کے دیکھیں گے اس کو، ننگی ہے وہ. ٹھیک، کوئی آدمی ننگا ہو، تمام لوگ جمع ہو جائیں گے آ کر کے دیکھیں گے. اور ننگا پن جتنا زیادہ ہوگا، آدمی کی گناہ کی نگاہ اس کی طرف اتنی زیادہ ہوگی. جنت میں ان کا لباس اتروا دیا اس نے، اور اب شیاطین انس اور جن دونوں ایک دوسرے کا ساتھ دے کر کے فلمیں ہیں علی سبیل التمثیل، علی سبیل الرقص، علی سبیل الافلام، فلموں کے ذریعے، چینلوں کے ذریعے، ڈانس کے ذریعے، ایکٹنگ کے ذریعے، علی سبیل التمثیل، ایکٹنگ کے ذریعے اس عریانیت کو، اس ننگے پن کو ہوا دی جا رہی ہے. کم سے کم کپڑے پہن کر کے عورتیں ڈانس کر رہی ہیں. یہ ننگا پن یہ کون کر رہا ہے؟ یہ دونوں بھائی مل کر رہے ہیں. کون سے؟ شیاطین انس اور شیاطین جن. دیکھو ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں شیاطین انس. شیطان کیا چاہتا ہے؟ ننگے ہو جائیں. اور یہ ننگا پن، عریانیت، یہ تمام معصیت کی بنیاد ہے، سبب ہے. کہیں کوئی ننگا پن ہو، آدمی گناہ کی طرف فوراً مائل ہو جائے گا. ننگا پن ہوگا. سامنے کی مثال ایک بچے سے پوچھ لیجئے. ایک لیمو جب تک آپ کے ہاتھ میں ہے تب تک آپ کے منہ میں پانی نہیں آئے گا. ذرا کسی کے سامنے کاٹ کر دیکھیے، منہ میں پانی آ جائے گا اس کا. جی جی، جو جس چیز کھل جائے وہ چیز گناہ کو دعوت دیتی ہے. کھل جائے. یہاں دیکھیے، حلے بہشتی، جنت کا لباس ان کے بدن سے اتر گیا، اور وہ یہی چاہتا تھا، وہی چاہتا تھا. اتروا دیا. اب وہ اور اس کے بھائی یہی کام کرتے بیٹھے ہیں. سب اسباب کیا ہے؟ اسباب وہی ہیں، ڈانس کا ہے، ایکٹنگ کا ہے. اور عجیب بات تو یہ ہے کہ ابھی میں نے بتایا نہیں کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ ملمہ کرتا ہے. یہ ایک گناہ کو فیشن قرار دیتا ہے. وہ کہتا ہے حاضی ازیا، لیست ہذه المعاصی، هذه لیست معاصی، یہ گناہ نہیں ہے. هذه الموضوعات، یہ فیشن ہے. یہ هذه ازیا، یہ سب فیشن ہے. یہ دیکھو، ایک خراب چیز کے اوپر اس نے ایک خوبصورت چیز کا ملمہ کر دیا. یہ کام ہے شیطان کا. لہذا اس کے چکر میں مت آؤ، اس کے چکر میں مت آؤ. اللہ اللہ فرما رہا ہے
اب چونکہ ان کا لباس اتر گیا تو اب لباس کا تذکرہ ضروری تھا، لہذا آپ ترتیب دیکھیے، ترتیب ایک حسن ترتیب دیکھیے، لباس اتر گیا، اب لباس کا تذکرہ ہے. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، اے بنی آدم ہم نے لباس کو نازل فرمایا ہے. اچھا لباس اوپر سے بھیج دیا اللہ نے جنت سے؟ نہیں، اس کو کہتے ہیں مجاز مرسل، انگلش میں اس کو کہتے ہیں بلاغت میں سینکڈیکی. سینکڈیکی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مشبہ اور مشبہ بھی کے درمیان تشبیہ و مشابہت کا علاقہ نہ ہو، کوئی اور علاقہ ہو. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے بارش برسائی، زمین پر بارش آئی، آپ نے وہاں پر کتان یا صوف اون کی کھیتی کر رکھی تھی، اون اگا اور پھر اون سے آپ لوگوں نے کپڑے بنائے. یہ گویا کہ یہ مجاز مرسل. تو اللہ کی سب سے بڑی عطا ہے، بارش ہوئی، روئی کے کھیت کے اندر پڑی، روئی پیدا ہوئی، روئی سے آپ نے لباس بنایا اور پہن لیا. آتا مجاز مرسل، مجاز مرسل ہے. اچھا یہ کائے کے لیے؟ یواری سوآتکم، تاکہ وہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھکے. عورت کہتے شرمگاہ کو، برابر ہے؟ تو عورت کو سوآت کیوں کہا گیا؟ شرمگاہ کو سوآت کیوں؟ لأن الانسان یسوءہ ان تظہر سوءتہ امام الناس. سا یسوء نے ناپسند کرنا. آدمی عقلمند آدمی ناپسند کرتا ہے کہ اس کی شرمگاہ کسی عقلمند کے سامنے ظاہر ہو جائے، اسی وجہ سے شرمگاہ کو سوءت کہا گیا ہے. آدمی کو برا لگتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی فطرت یہ ہے کہ ننگا پن کو پسند نہیں کرتا ہے. جی اگر عقل والا ہے تو قرآن حکیم کے اس لفظ سے معلوم ہوا کہ ننگا پن یہ انسان کی فطرت نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک بدن پر لباس تھا تب تک پوری جنت میں گھوم رہے تھے. جیسے ہی لباس بدن سے اترا فوراً انہوں نے پتے اٹھا کر کے اپنی شرمگاہوں کو ڈھکنا شروع کر دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ بدن کو ڈھانکنا، شرمگاہ کو ڈھانکنا یہ فطرت ہے، یہ فطرت ہے. یہ ننگا رہنا یہ غیر فطری ہے. میں تو ننگے ولی بنے ہوئے. انا للہ و انا الیہ. تو لباس کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمہاری شرمگاہ کو ڈھک لے. وریشا اور زینت، یہ شرمگاہ کو ڈھکنا ہادہ من الضرورہ، ضروریات میں سے. اور وریشا، ریشا التجمل وہذا من الکمالیات. جیسے میں یہ پہنے ہوئے ہوں، یہ ہے لباس، یہ لباس ہے اس لیے کہ یہ شرمگاہ کو ڈھانک رہا ہے. اور ریشا کا مطلب اس کے اوپر میں صدری پہن لوں، اس کے اوپر میں کوئی اور لباس ڈال لوں، شیروانی پہن لوں. تو یہ جو شیروانی ہے ریش ہے، ضرورت سے زیادہ جو وہ ریش ہے، یہ کافی ہے بدن کو چھپانے کے لیے. اب اس سے زائد جو وہ کمالیات میں سے، میں شیروانی پہن لوں، یہ یہاں پر رومال ڈال لوں، اس کے اوپر غطرہ ڈال لوں، تو یہ ساری چیزیں کمالیات میں سے. پتہ یہ چلا کہ لباس کا جواز تو ہے ہی، لباس تو ضروریات میں سے، وہ تو آپ کو پہننا ہی ہے. ریشا کی بھی اجازت ہے، ریش لتجمل، یعنی بہتر سے بہتر لباس تاکہ آپ کی زینت ہو، اچھی ہو، اس کی بھی بات. تو اباحت ریش کی بھی جو ہے اجازت دی گئی، اباحت جائز قرار دیا گیا. کہا کہ یہ دو لباس ہوتے ہیں، ایک ضروریات میں سے جو شرمگاہ کو چھپائے، اور ایک ہے کمالیات میں سے جو ضرورت سے جائز ہے، خوبصورتی کے لیے. جیسے عورتوں کے لیے ہار ہے، یہ ریشہ ہے. عورتوں کے لیے بدن کے اوپر اور کوئی لباس ہے، دوپٹے وغیرہ ہیں، دیگر چیزیں، یہ گلے میں کچھ ڈال لیتے ہیں، یہ سب ریشہ ہے. تیسرا لباس، اور یہ لباس سب سے بہتر ہے، کیوں؟ وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. پتہ یہ چلا کہ ایک ہے بدن، وہ بھی ننگا ہے، لباس کی ضرورت ہے ظاہری لباس کی. اور ایک ہے دل، وہ بھی ننگا ہے، تو اس کو کون سا لباس دیا جائے؟ تقویٰ کا لباس دیا جائے. اور کہا کہ یہ جو تقویٰ کا لباس ہے یہ ظاہری لباس سے بہتر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ دنیا کا جو لباس ہے جو تمہاری شرمگاہ کو چھپاتا ہے وہ قبر میں سڑ گل جاتا ہے، لیکن جو دل کا لباس ہے وہ میدان حشر تک آپ کے ساتھ ہے. جی جنت تک آپ کے ساتھ ہے. یہ تو پرانا ہو جاتا ہے نا. کون؟ یہ جو بدن کے اوپر آپ کا لباس ہے، لیکن لباس تقویٰ بہتر ہے، یہ تو سامنے دیکھ رہا ہے آدمی. اس لیے کہ یہ جو بدن کے اوپر کپڑا ہے یہ تو پرانا ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، لیکن تقویٰ کا لباس یہ پرانا نہیں ہوتا. یہ اس وجہ سے یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے. کیا بات ہے. وہ لباس التقویٰ ذالک خیر. سبحان اللہ. بہت خوبصورت انداز ہے بیان کرنے کا. 1 گھنٹے میں نہیں، میرا خیال ہے کہ اگر 9 بجے سے شروع کیا جائے تو صبح تک ہم 4-5 آیتوں سے گزر سکتے ہیں.
یہ اتنی عجیب کتاب، قانون کی کتاب ہے یہ، دیوان الحکم، دیوان الاسرار ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ اللَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ. ایک مؤذن اذان دے گا ان کے درمیان کی لعنت ہو ظالموں کے اوپر. ایک بادشاہ گزرا ہے ہشام ابن عبد الملک الاموی، یہ اموی خلیفہ ہے، بنو امیہ سے ہے. برابر. حضرت طاؤس ابن کیسان بہت بڑے عالم ہیں، ایک دفعہ اس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے. کہا کہ بادشاہ صاحب ایک بات بولوں؟ کہا کہ اذکر یوم الاذان، اذان کا دن یاد کرو. بادشاہ نے کہا ما یوم الاذان، یہ اذان کا دن کون سا ہوتا ہے؟ وہ سمجھے جو اذان دی جاتی ہے یہ اذان ہے، اور اذان دینے والا مؤذن ہوتا ہے. یہ مؤذن جو آیا فاذن مؤذن، طاؤس ابن کیسان نے کہا اذکر یوم الاذان، اذان کے دن کو یاد کرو. کہا ما یوم الاذان، اذان کیا ہے؟ کہا جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مؤذن کو حکم دے گا کہ اعلان کر دو کہ آج ظالموں کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے. آج لعنت مانے اللہ کی رحمت، بود انی رحمہ، اللہ کی رحمت سے دور. کہتے ہیں کہ یہ سن کر کے بادشاہ بے ہوش ہو گیا. اللہ اکبر، ہمارے بادشاہ بھی کیسے نیک ہوا کرتے تھے، اللہ کتنے نیک ہوا کرتے تھے. اتنا بڑا بادشاہ ہے، ایک آیت سن کر کے بے ہوش ہو گیا. آج پورا قرآن آدمی کو پلا دیا جائے دل کے اوپر اثر نہیں ہوتا. اتنا بڑا بادشاہ ہے، صرف ایک آیت سن کر بے ہوش ہو گیا، اور جب ہوش میں آیا رونے لگا، کچھ بات نہیں کر پا رہا ہے. طاؤس ابن کیسان نے کہا ابھی تو میں نے صفت بیان کی ہے کہ قیامت کا دن یوم الاذان ہے، یہ صفت ہے اس کی. ابھی تم نے دیکھا کہاں ہے؟ دیکھو گے تو کیا ہوگا. ابھی اس کی صفت جان کر کے بے ہوش ہو گئے ہو، جب قیامت کا دن تمہارے سامنے آئے گا تو تمہارا کیا حال ہو. اس سے پہلے کہ یہ اعلان ہو، ایک عجیب و غریب مؤذن آواز دے، ایک اذان دے. یہ دنیا کی اذان نہیں ہوگی، یہ دوسرا مؤذن ہے. فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے کہ وہاں اذان دینے والا اذان دے، ایک عجیب اذان. لعنت اللہ علی الظالمین، جو ظلم کر کے آئے ہیں وہ اللہ کی رحمت سے آج دور ہیں. وہ اللہ اکبر. قرآن حکیم کہتا ہے اپنے حالات درست کر لو اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے. اور قیامت تو آ ہی گئی ہے نا. آدمی مرا کہ قیامت قیامت ہو، قیامت چالو ہے اس کی. کہاں انتظار کر رہے ہو تم قیامت کا؟ قیامت کا انتظار کہاں کر رہے ہو؟ مرے قیامت چالو، قیامت قیامت ہو، کہاں کا انتظار کر رہے ہو قیامت کا؟ اللہ. اس کے بعد فرمایا گیا اچھا اس میں 4 نداءات ہیں، 4 نداءات. جنتی جہنمیوں کو پکاریں گے، جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، اصحاب اعراف جنتیوں کو پکاریں گے، اصحاب اعراف جہنمیوں کو پکاریں گے. 4 نداءات ہیں، پڑھ لینا اس میں 4 نداءات پکاریں گے. اچھا جنتی جہنمیوں کو پکار کر کے کہیں گے اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا تھا وہ ہم نے سچ پایا. تم سے جو رب نے وعدہ کیا تھا تم نے بھی سچ پایا کہ نہیں پایا؟ اللہ اکبر. ونادى اصحاب الجنة اصحاب النار ان قد وجدنا، سنو آواز لگائیں گے. جہنمی سننے پر کیا بات ہے؟ قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہم سے اللہ نے جو وعدہ کیا تھا ہمارے رب نے وہ تو ہم نے پا لیا. تم سے جو وعدہ کیا تھا تم کو ملا کہ نہیں ہے؟ آ گئے نا یہاں. تو اللہ کا وعدہ سچا ہے. اللہ اکبر. تڑپا دیتی ہے کتاب بھائی. اگر آدمی سیریسلی لے لینا جیسا کہ صحابہ لیتے تھے، آدمی دنیا بھول جائے گا. معلوم ہے آپ کو؟ یہ ایسی کتاب ہے، یہ اللہ سے محبت کرنا سکھاتی ہے، آخرت کی تیاری کے لیے اسباب پیدا کرتی ہے. اچھا تو یہ 4 نداءات ہیں. جہنمی جنتیوں کو پکاریں گے، کیا بولیں گے؟ تھوڑا سا پانی دے دو نا، انفیضوا علینا من الماء، تھوڑا پانی دے دو، بہت پیاس لگی ہے. قالوا ان اللہ حرمہم علی الکافرین، اللہ نے یہ رزق، یہ کھانا اور پینا تمہارے لیے حرام کر دیا ہے، جہنم کے لیے کھانا پینا نہیں. اللہ سبحان اللہ. اللہ. اور اصحاب اعراف، اعراف یہ عرف کی جمع ہے. عرف کے معنی مکان مرتفع،
یہ جنت اور جہنم کے درمیان ایک مقام بلند ہوگا جہاں سے وہ جنتیوں کو بھی دیکھیں گے اور جہنمیوں کو بھی دیکھیں گے. یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یستوی حسناتہم و سیئاتہم، جن کی برائیاں اور نیکیاں برابر ہو گئی ہیں، ان کو کچھ دنوں تک وہاں رکھا جائے گا، لیکن وہ خواہش کر رہے ہوں گے کہ جنت میں جائیں. یہ ویٹنگ میں ہے. یہ اللہ تبارک تعالیٰ پھر انہیں جنت میں ڈال دے گا. یہ اصحاب اعراف کہا جاتا ہے. عرف کی جمع ہے اعراف، مکان مرتفع. جنت اور جہنم کے درمیان ایک بلند مقام ہے جس پر یہ رہیں گے، اور آخر میں وہ جنت میں چلے جائیں گے. اللہ اکبر. یہاں تقریباً 4-5 انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. ایک نبی بول رہا ہے ابلغکم رسالات ربی، اور ایک نبی بول رہا ہے ابلغکم رسالت ربی. ایک مفرد استعمال کر رہا ہے سنگولر، اور ایک پلیورل استعمال کر رہا ہے پیغام کے لیے، کہ ہم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں رسالہ ہے. یہ کہتا ہے ہم جو پیغام لے کر کے آئے ہیں بہت سارے پیغام ہیں، رسالات ہیں. کیا مطلب؟ اشارہ اس بات کی طرف ہے جہاں واحد استعمال کیا گیا، منہج ربانی واحد ہے، توحید. یہ تمام انبیاء کے درمیان مشترک رہا ہے، اور ہر نبی کا ہر مشن، اس کی ابتدا بھی توحید، اور وسط بھی توحید، اور آخر بھی توحید. جی. اور جہاں رسالات کہا گیا ہے، جمع لایا گیا، وہاں مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ اوامر ہیں، نواہی ہیں. یہ ساری چیزیں یہ سب کرنی ہیں، اور یہ ساری چیزیں نہیں کرنی ہیں. لہذا جہاں رسالات آیا ہے وہاں احکام مراد ہیں، النواہی والاوامر، اور جہاں پر رسالت آیا ہے وہاں پر توحید مراد ہے، جو تمام انبیاء میں مشترک ہے. یہ رہا 8ویں پارے کا خلاصہ. اللہ ہمیں نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.